بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل علم اور روشنی میں۔ علم روشنی ایک معلوماتی چینل، ایک وظائف پر مشتمل چینل۔ اگر آپ نے اب تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو لال رنگ کے بٹن کو سبسکرائب کو دبائیے، بیل کے آئیکن کو بھی دبائیے اور آل کو کلک کیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فری میں ملتی رہے اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کا علم میں ہے کہ اس وقت ماہ محرم الحرام رواں دواں ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی 10 تاریخ آ چکی ہے۔ ناظرین محترم، عاشورہ کا جو 10واں دن ہے یعنی محرم کی جو 10 تاریخ ہے، اس میں وظائف کی، دعاؤں کی خیر و برکت بہت زیادہ ہے۔ تو چند ایک وظائف انشاءاللہ تعالی میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اس کو بڑے توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے، بہت زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ حضرت سیدنا امام عبد الرحمن بن علی جوزی فرماتے ہیں کہ 10 محرم بہت عظمت والا دن ہے، لہٰذا مناسب ہے کہ جس قدر ممکن ہو اچھے کام کیے جائیں۔ بھلائیوں کے ان موسموں کو غنیمت جانو اور غفلت سے بچو، چنانچہ یہ نیک کام کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، یوم عاشورہ کا روزہ رکھیے اور اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں محرم الحرام کا روزہ بھی رکھ لیجئے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے دن جو 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اس کی طرف اللہ پاک نظر فرمائے گا، اور جس کی طرف اللہ پاک نظر فرمائے گا اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ تو اندازہ لگائیے، جو 3 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے اس کو 1 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، تو جو عاشورہ والے دن 1000 بار سورہ اخلاص پڑھے گا اسے کتنی برکتیں نصیب ہوں گی۔ چنانچہ ایک اور فضیلت ہے کہ یوم عاشور ہی کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، لہٰذا اس دن توبہ استغفار کثرت کے ساتھ کیجیے، بارگاہ الہی سے توبہ پر قائم رہنے کی بھی دعا مانگیے۔ یوم عاشور کو بالخصوص عصمت سرما لگائیے کہ اس کی برکت سے آپ کی آنکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی نہیں دکھیں گی، کہ نبی کریم کا ارشاد ہے کہ جو شخص یوم عاشور عصمت سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی۔ اسی طرح سے 10 محرم الحرام کو زیارت قبور بھی کیجیے۔ جی ہاں، قبرستان جائیے، وہاں جا کے اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کیجیے، فاتحہ پڑھیے، کہ اس دن قبرستان جانے کی بھی بہت زیادہ برکت اور فضیلت ہے۔ اسی طرح سے بزرگ فرماتے ہیں کہ عاشورہ والے دن ہو سکے تو آنسو بہائیے۔ تو ناظرین محترم، یہ تھے کچھ اہم وظائف جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ اس کے علاوہ استغفار کیجیے، کلمہ طیبہ کو کثرت سے پڑھیے، اور جو حدیث میں دعائیں آئی ہیں وہ پڑھیے، تلاوت قرآن کیجیے، نوافل وغیرہ ادا کیجیے، جس قدر ہو سکے اپنے اہل و عیال کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اور ایک اور فضیلت 10 محرم کی جو آپ نے بارہا علماء سے سنی، کہ 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پر خوب کھانے پینے میں فراخی کریں، کشادگی کریں، انہیں نعمتیں جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ کھلائیں۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، جس قدر ہو سکے آج کا دن عبادت میں گزاریں۔ اپنا اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔